السلام علیکم ناظرین ماضی میں یہودی اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی کرتے رہے، اس لیے ان پر عذاب بھی نازل ہوئے۔ 587 قبل مسیح میں شاہ بابل بنو خود نصر نے یروشلم پر حملہ کیا، ہیکل سلیمانی کو تباہ کر ڈالا اور ہزاروں یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ اور کئی سال بعد ایران کے بادشاہ سائرس اعظم نے بابل فتح کر کے یہودیوں کو آزاد کروایا۔ یہودی واپس یروشلم آئے اور دوسرا ہیکل سلیمانی تعمیر کیا۔ سن 63 قبل مسیح میں رومی فوج نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ رومی بھی ہزاروں یہودیوں کو غلام بنا کر روم لے گئے، جہاں ان سے زبردستی سخت کام کروائے گئے، اور یوں رومیوں اور یہودیوں کے مابین طویل تصادم شروع ہوا۔ یہودیوں نے کئی بار بغاوتیں کی جو رومی فوج نے کچل دیں، اور سن 70 میں آخر رومیوں نے یہود کا مرکز دوسرا ہیکل برباد کر ڈالا۔ اسی سال یہود پر ٹیکس بھی لگ گیا۔ اب وہ ٹیکس دے کر ہی مذہبی رسومات ادا کر پاتے۔ 135 سن میں رومی حکومت نے یہود کو یروشلم سے نکال دیا، اور اب وہ سال میں صرف ایک دن اپنا مذہبی یوم منانے آ سکتے تھے۔ یہودی بار بار بغاوتیں کرنے کے باعث رومی حکومت کے لیے مسئلہ بن چکے تھے، تو رومی حکمرانوں نے انہیں گروہوں کی صورت میں زبردستی مختلف علاقوں میں بھجوا دیا، اور اس طرح یہودی تتر بتر ہو گئے۔ ان پر یہ عذاب اس لیے آیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دیں اور اپنی دانست میں انہیں شہید کر ڈالا۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم لوگ شیطان کی اولاد ہو، اس لیے مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ ان کی پیشین گوئی درست ثابت ہوئی، اس لیے جب رومی بادشاہ قسطنطین اعظم نے 312 سن میں عیسائیت کو اپنی سلطنت کا سرکاری مذہب بنایا تو عیسائی یہودیوں کے در پہ ہو گئے۔ وہ یہودیوں کو یسوع مسیح کا قاتل سمجھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ قسطنطین اعظم کی والدہ ملکہ ہیلینا کے حکم پر ہیکل کے مقام پر شہر کا کوڑا پھینکا جانے لگا۔ گویا یہودیوں کے مقدس ترین مقام کو عیسائیوں نے کوڑا گھر بنا لیا۔ لیکن تعجب خیز بات یہ ہے کہ آج امریکہ اور یورپ میں لاکھوں عیسائی یہودیوں کو اپنا بھائی بنا چکے ہیں۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ انقلاب کیوں کرایا؟ اس کے پس پشت بھی ایک طویل مذہبی داستان پوشیدہ ہے۔ مختصر یہ کہ یہود نے بڑی عیاری و چالاکی سے بائبل کی تفسیر میں رد و بدل کر کے عیسائی عوام کو گمراہ کیا اور یوں اپنا دوست بنا لیا۔ جب رومی فلسطین پر قابض ہوئے تو بہت سے یہودی از خود بھی مختلف علاقوں کو ہجرت کر گئے تھے۔ 100 سن عیسوی میں یوسف فلاوی نامی ایک ممتاز رومی نژاد یہودی مورخ گزرا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جب دوسرا ہیکل تباہ ہوا تو فارس، عراق اور عرب میں یہودی بستیاں آباد تھیں۔ گویا کئی یہودی 2000 سال پہلے عرب چلے آئے تھے۔ بعض یہودی قبائل مدینہ منورہ اور قرب و جوار کے علاقوں میں آباد ہوئے۔ فلسطین میں یہودیوں کی اکثریت رہائش پذیر رہی، مگر انہیں یروشلم میں رہنے کی اجازت نہ تھی۔ مزید برآں عیسائی حکومتوں نے انہیں نئے کنیسہ بنانے سے روک دیا۔ وہ کوئی سرکاری عہدہ بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ معمولی واقعات پر یہودیوں کو مارا پیٹا جاتا۔ غرض عیسائی حکمرانوں نے یہودیوں کے ساتھ جانوروں جیسا ذلت آمیز سلوک روا رکھا، لیکن اس کے برعکس جو یہودی عرب میں آباد تھے وہ پرامن اور خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، اور ان کے عربوں سے اچھے تعلقات تھے۔ اسی دوران عرب میں اسلام کا سورج طلوع ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسلمانوں اور یہودیوں کا ربط ضبط بڑھ گیا۔ یہودیوں میں اچھے برے دونوں قسم کے لوگ موجود تھے، اس لیے تعلقات بھی اونچ نیچ کا شکار رہے۔ عیار و مکار یہودیوں کو حضور اکرم نے سزائیں بھی دیں، جبکہ غریب پرامن یہودیوں کو اسلامی حکومت سے وظائف بھی ملتے رہے۔ گویا نبی کریم اور مسلمانوں نے عیسائیوں کی طرح تمام یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل گردان کر ان سے تحقیر آمیز سلوک نہیں کیا، بلکہ ہر یہودی سے انفرادی طور پر پیش آئے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی یہود مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام لے آئے۔ جب 638 سن میں مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کیا تو ٹیمپل ماؤنٹ پر دوسرے ہیکل کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ عیسائی اس مقام پر کوڑا پھینکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو مقدس حیثیت دے رکھی تھی، تو اسی لیے اس کی شان و شوکت بحال کرنے کی خاطر اسے مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ مسلمانوں کے لیے مقدس مقام بن چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سال اس کی سمت رخ کر کے نماز ادا فرمائی تھی۔ نیز اسی مقام سے آپ علیہ السلام شب قدر کی رات عالم بالا تشریف لے گئے تھے۔
چنانچہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ٹیمپل ماؤنٹ کی صفائی کرائی اور وہاں نماز پڑھی، اور اس کے بعد اموی خلفاء نے اس جگہ مسجد اقصیٰ اور اس کے علاوہ دیگر تعمیرات بنوا دیں، اور یوں امت مسلمہ کا تیسرا مقدس مقام بن گیا۔ حضرت عمر فاروق نے ایک اور انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے 60-70 یہودی گھرانوں کو یروشلم کے قرب و جوار میں رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ ساتھ ہی یہ بھی اعلان فرما دیا کہ یہودی جب چاہیں یروشلم میں آ جا سکتے ہیں۔ یہودیوں کو فلسطین میں کنیسہ اور گھر بنانے کی اجازت بھی مل گئی۔ اس طرح عیسائیوں نے یہود کی نقل و حرکت پر جو کڑی پابندیاں عائد کر رکھی تھی، اسلامی حکومت نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ اس نے یہود سے عمدہ سلوک کیا، جبکہ آنے والی صدیوں میں تو خلافت اسلامیہ یہود کے لیے مسیحا اور نجات دہندہ ثابت ہوئی، اور یہ سچائی مسلم نہیں غیر مسلم محقق ہی بیان کرتے ہیں۔ 632 سن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان اگلے 70-80 برس میں ایشیا سے لے کر افریقہ اور افریقہ سے لے کر روس تک کے وسیع علاقے اپنے زیر نگین لے آئے، اور مسلمان دنیا کی ایک بڑی سپر پاور بن گئے۔ انہوں نے اپنی سلطنت میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ دیا، نئی صنعتیں لگیں، تجارت کے نئے مواقع پیدا ہوئے اور کاروبار بھی نمو پذیر ہو گیا۔ مسلم حکمران سائنس و ٹیکنالوجی کی سرپرستی کرنے لگے، غرض علم پرور اسلامی تعلیمات کے زیر اثر اسلامی خلافت میں بھی معاشی و معاشرتی انقلاب برپا ہو گیا۔ 850 سن تک مسلمانوں کی سعی سے ایک ایسی زبردست خلافت اسلامیہ وجود میں آ گئی جو ایک طرف تو چین و ہندوستان، دوسری سمت روس اور تیسری طرف مراکش و اسپین تک پھیل گئی۔ اس سلطنت میں زراعت، صنعت و تجارت اور کاروبار نے بھرپور ترقی کی، نئے کارخانے لگے اور نت نئے پیشے ظہور میں آئے، نئے شہروں اور قصبوں کی بنیاد رکھی گئی۔ اور قابل ذکر بات یہ کہ ان ڈرامائی تبدیلیوں کی وجہ سے خلافت میں ایسے افراد کی مانگ بڑھ گئی جو تعلیم یافتہ اور اس کے علاوہ مختلف علوم و فنون میں طاق اور ہنرمند ہوں۔ تو اس زمانے میں کئی یہودی ایشیائی، افریقی اور قرب و جوار کے ممالک میں مقیم تھے، تو ان سبھی یہودیوں نے اسلامی خلافت کے کسی نہ کسی نجی اور سرکاری شعبے میں ملازمت کر لی۔ انہیں ملازمت اس لیے ملی کہ وہ تعلیم یافتہ اور ہنرمند تھے، جبکہ یہودی اس لیے ملازمتوں کی جانب مائل ہوئے کیونکہ انہیں کھیتی باڑی سے زیادہ ملازمت میں آمدن ہو رہی تھی۔ لہٰذا چند اشروں میں لاکھوں یہودیوں نے زراعت کو خیر بات کہا اور اسلامی سلطنت میں صنعت و تجارت اور کئی سرکاری شعبوں سے وابستہ ہو گئے، اور یوں یہودیوں کی زندگیوں میں نیا انقلاب آ گیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو سے صرف اتنا ہی۔ مزید ایسی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔